ایران کے اسرائیل پر تابڑتوڑ حملے، بیلسٹک اور سپر سونک میزائلوں سے تل ابیب، حیفا اور ایلات میں متعدد اہداف کو نشانہ بنایا۔ مزید 10 اسرائیلی مارے گئے، 240 زخمی۔ رہوت میں ریسرچ سینٹر تباہ، کثیر المنزلہ عمارتیں ملیہ میٹ۔ رات بھر سائرن بجتے رہے، شہری بنکرز میں چھپے رہے۔ حیفا میں معاشی مرکز نشانہ بنا، ریفائنری میں آتش زدگی۔ شمالی اسرائیل میں نامعلوم غیر ملکی طیاروں کی پروازیں۔ باتیام میں عمارت تباہ، 6 افراد ہلاک، 100 سے زائد زخمی۔ ایران کا دفاعی نظام فعال، 10 اسرائیلی طیارے گرانے کا دعویٰ۔ یمن سے بھی اسرائیل پر میزائل داغے گئے۔ اسرائیل کے ایران پر حملے جاری، تہران، تبریز اور بندر عباس سمیت کئی شہروں پر کروز میزائلوں اور ڈرون سے اہم تنصیبات کو نشانہ بنایا۔ وزارت دفاع، جوہری تنصیبات، گیس فیلڈ اور میزائل فیکٹری کو ٹارگٹ کرنے کا دعویٰ۔ رات بھر تہران دھماکوں سے گونجتا رہا، شہران آئل فیلڈ میں خوفناک آگ بھڑک اٹھی۔ اسرائیل کا یمن میں حوثی رہنما محمد العامری اور تہران میں اہم شخصیت کی ہلاکت کا دعویٰ۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ایران پر حملے سے لا تعلقی کا اظہار، کہا تہران نے امریکی اڈوں پر حملہ کیا تو پوری طاقت سے جواب دیں گے۔ ایران اور اسرائیل کے درمیان معاہدہ کرا سکتے ہیں۔ امریکہ نے دفاعی نظام مشرق وسطیٰ منتقل کر دیا۔ ترجمان پینٹاگون کا کہنا ہے اپنے لوگوں کی حفاظت کے لیے ہر اقدام اٹھائیں گے۔ نیتن یاہو کی جنگ میں شامل ہونے کی درخواست مسترد، اسرائیل نے ٹرمپ انتظامیہ سے جنگ میں براہ راست شامل ہونے کی درخواست کی تھی۔ آج پوری اسلامی دنیا ایران کی حمایت میں متحد ہے۔ اسرائیلی حکومت ایران سے تنازع بڑھانا چاہتی ہے تاکہ امریکہ جنگ میں شامل ہو۔ اعتماد ہے کہ ایران دانشمندانہ اقدام کرے گا۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کی ایرانی صدر سے ٹیلی فونک گفتگو۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے کہا، امن کے ہدف کے قریب پہنچنے پر اسرائیل ناکام بناتا رہا ہے۔ سعودی عرب اور ایران مل کر خطے کو پرامن بنائیں گے۔ چینی وزیر خارجہ کا ایرانی ہم منصب کو فون، چین کا ایران کے ساتھ اظہار یکجہتی، اسرائیلی جارحیت بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی قرار۔ چینی وزیر خارجہ نے کہا، علاقائی سالمیت کے دفاع کے لیے چین ایران کے ساتھ ہے۔ ایٹمی تنصیبات پر حملے کر کے اسرائیل نے خطرناک روایت قائم کی۔ عالمی برادری ایٹمی مسئلے کا سفارتی حل چاہتی ہے۔ طاقت کے استعمال سے کبھی پائیدار امن قائم نہیں ہو سکتا۔ بھارتی شہر کیدارناتھ میں ہیلی کاپٹر گر کر تباہ ہو گیا۔ بھارتی میڈیا کے مطابق ہیلی کاپٹر میں سوار 7 افراد ہلاک ہو گئے۔ مزید تحقیقات جاری۔ اور ملک کے بیشتر حصوں میں موسم گرم رہے گا۔ پنجاب اور مشرقی بلوچستان میں موسم جزوی ابرآلود، چند علاقوں میں آندھی اور جھکڑ کے ساتھ بارش کا امکان۔ بالائی علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بادل برسنے کی پیشگوئی۔ کراچی میں پیر اور منگل کو ہلکی سے درمیانی بارش کا امکان۔ ایران کے اسرائیل پر تابڑتوڑ حملے، بیلسٹک اور سپر سونک میزائلوں سے تل ابیب، حیفا اور ایلات میں متعدد اہداف کو نشانہ بنایا۔ مزید 10 اسرائیلی مارے گئے، 240 زخمی۔ رہوت میں ریسرچ سینٹر تباہ، کثیر المنزلہ عمارتیں ملیہ میٹ۔ رات بھر سائرن بجتے رہے، شہری بنکرز میں چھپے رہے۔ حیفا میں معاشی مرکز نشانہ بنا، ریفائنری میں آتش زدگی۔ شمالی اسرائیل میں نامعلوم غیر ملکی طیاروں کی پروازیں۔ باتیام میں عمارت تباہ، 6 افراد ہلاک، 100 سے زائد زخمی۔ ایران کا دفاعی نظام فعال، 10 اسرائیلی طیارے گرانے کا دعویٰ۔ یمن سے بھی اسرائیل پر میزائل داغے گئے۔ اسرائیل کے ایران پر حملے جاری، تہران، تبریز اور بندر عباس سمیت کئی شہروں پر کروز میزائلوں اور ڈرون سے اہم تنصیبات کو نشانہ بنایا۔ وزارت دفاع، جوہری تنصیبات، گیس فیلڈ اور میزائل فیکٹری کو ٹارگٹ کرنے کا دعویٰ۔ رات بھر تہران دھماکوں سے گونجتا رہا، شہران آئل فیلڈ میں خوفناک آگ بھڑک اٹھی۔ اسرائیل کا یمن میں حوثی رہنما محمد العامری اور تہران میں اہم شخصیت کی ہلاکت کا دعویٰ۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ایران پر حملے سے لاتعلقی کا اظہار، کہا تہران نے امریکی اڈوں پر حملہ کیا تو پوری طاقت سے جواب دیں گے، ایران اور اسرائیل کے درمیان معاہدہ کرا سکتے ہیں، امریکہ نے دفاعی نظام مشرق وسطیٰ منتقل کر دیا، ترجمان پینٹاگون کا کہنا ہے اپنے لوگوں کی حفاظت کے لیے ہر اقدام اٹھائیں گے، نیتن یاہو کی جنگ میں شامل ہونے کی درخواست مسترد، اسرائیل نے ٹرمپ انتظامیہ سے جنگ میں براہ راست شامل ہونے کی درخواست کی تھی۔ آج پوری اسلامی دنیا ایران کی حمایت میں متحد ہے، اسرائیلی حکومت ایران سے تنازع بڑھانا چاہتی ہے تاکہ امریکہ جنگ میں شامل ہو، اعتماد ہے کہ ایران دانشمندانہ اقدام کرے گا، سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کی ایرانی صدر سے ٹیلی فونک گفتگو، ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے کہا امن کے ہدف کے قریب پہنچنے پر اسرائیل ناکام بناتا رہا ہے، سعودی عرب اور ایران مل کر خطے کو پرامن بنائیں گے۔ چینی وزیر خارجہ کا ایرانی ہم منصب کو فون، چین کا ایران کے ساتھ اظہار یکجہتی، اسرائیلی جارحیت بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی قرار، چینی وزیر خارجہ نے کہا علاقائی سالمیت کے دفاع کے لیے چین ایران کے ساتھ ہے، ایٹمی تنصیبات پر حملے کر کے اسرائیل نے خطرناک روایت قائم کی، عالمی برادری ایٹمی مسئلے کا سفارتی حل چاہتی ہے، طاقت کے استعمال سے کبھی پائیدار امن قائم نہیں ہو سکتا۔ بھارتی شہر کیدارناتھ میں ہیلی کاپٹر گر کر تباہ ہو گیا، بھارتی میڈیا کے مطابق ہیلی کاپٹر میں سوار 7 افراد ہلاک ہو گئے، مزید تحقیقات جاری۔ اور ملک کے بیشتر حصوں میں موسم گرم رہے گا، پنجاب اور مشرقی بلوچستان میں موسم جزوی ابرآلود، چند علاقوں میں آندھی اور جھکڑ کے ساتھ بارش کا امکان، بالائی علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بادل برسنے کی پیشگوئی، کراچی میں پیر اور منگل کو ہلکی سے درمیانی بارش کا امکان۔ ایران کے اسرائیل پر تابڑتوڑ حملے، بیلسٹک اور سپر سونک میزائلوں سے تل ابیب، حیفا اور ایلات میں متعدد اہداف کو نشانہ بنایا، مزید 10 اسرائیلی مارے گئے، 240 زخمی، رہوت میں ریسرچ سینٹر تباہ، کثیر المنزلہ عمارتیں ملیہ میٹ، رات بھر سائرن بجتے رہے، شہری بنکرز میں چھپے رہے، حیفا میں معاشی مرکز نشانہ بنا، ریفائنری میں آتش زدگی، شمالی اسرائیل میں نامعلوم غیر ملکی طیاروں کی پروازیں، باتیام میں عمارت تباہ، 6 افراد ہلاک، 100 سے زائد زخمی، ایران کا دفاعی نظام فعال، 10 اسرائیلی طیارے گرانے کا دعویٰ، یمن سے بھی اسرائیل پر میزائل داغے گئے۔ اسرائیل کے ایران پر حملے جاری، تہران، تبریز اور بندر عباس سمیت کئی شہروں پر کروز میزائلوں اور ڈرون سے اہم تنصیبات کو نشانہ بنایا، وزارت دفاع، جوہری تنصیبات، گیس فیلڈ اور میزائل فیکٹری کو ٹارگٹ کرنے کا دعویٰ، رات بھر تہران دھماکوں سے گونجتا رہا، شہران آئل فیلڈ میں خوفناک آگ بھڑک اٹھی، اسرائیل کا یمن میں حوثی رہنما محمد العامری اور تہران میں اہم شخصیت کی ہلاکت کا دعویٰ۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ایران پر حملے سے لاتعلقی کا اظہار، کہا تہران نے امریکی اڈوں پر حملہ کیا تو پوری طاقت سے جواب دیں گے، ایران اور اسرائیل کے درمیان معاہدہ کرا سکتے ہیں، امریکہ نے دفاعی نظام مشرق وسطیٰ منتقل کر دیا، ترجمان پینٹاگون کا کہنا ہے اپنے لوگوں کی حفاظت کے لیے ہر اقدام اٹھائیں گے، نیتن یاہو کی جنگ میں شامل ہونے کی درخواست مسترد، اسرائیل نے ٹرمپ انتظامیہ سے جنگ میں براہ راست شامل ہونے کی درخواست کی تھی۔ آج پوری اسلامی دنیا ایران کی حمایت میں متحد ہے، اسرائیلی حکومت ایران سے تنازع بڑھانا چاہتی ہے تاکہ امریکہ جنگ میں شامل ہو، اعتماد ہے کہ ایران دانشمندانہ اقدام کرے گا، سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کی ایرانی صدر سے ٹیلی فونک گفتگو، ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے کہا امن کے ہدف کے قریب پہنچنے پر اسرائیل ناکام بناتا رہا ہے، سعودی عرب اور ایران مل کر خطے کو پرامن بنائیں گے۔ چینی وزیر خارجہ کا ایرانی ہم منصب کو فون، چین کا ایران کے ساتھ اظہار یکجہتی، اسرائیلی جارحیت بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی قرار، چینی وزیر خارجہ نے کہا علاقائی سالمیت کے دفاع کے لیے چین ایران کے ساتھ ہے، ایٹمی تنصیبات پر حملے کر کے اسرائیل نے خطرناک روایت قائم کی، عالمی برادری ایٹمی مسئلے کا سفارتی حل چاہتی ہے، طاقت کے استعمال سے کبھی پائیدار امن قائم نہیں ہو سکتا۔ بھارتی شہر کیدارناتھ میں ہیلی کاپٹر گر کر تباہ ہو گیا، بھارتی میڈیا کے مطابق ہیلی کاپٹر میں سوار 7 افراد ہلاک ہو گئے، مزید تحقیقات جاری۔
اور ملک کے بیشتر حصوں میں موسم گرم رہے گا۔ پنجاب اور مشرقی بلوچستان میں موسم جزوی ابرآلود، چند علاقوں میں آندھی اور جھکڑ کے ساتھ بارش کا امکان، بالائی علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بادل برسنے کی پیش گوئی۔ کراچی میں پیر اور منگل کو ہلکی سے درمیانی بارش کا امکان۔